پھر مجھ پہ ایف آئی آر ہو جائے گی دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے. صحافی صحافت نہیں کر رہے ہیں, پارٹی بازی کر رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. اچھا سبحان, پہلے تو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے. پچھلے دنوں میں نے ڈیوا میگزین پہ ایک پوسٹ کی مریم نواز کے صاحبزادے کی. اپنے دماغوں کو تھوڑا کھولیں. اب دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم وہی کنویں کے مینڈک بن کے رہ گئے ہیں. لفافے والے صحافی ہم سنتے ہیں چیزوں کے بارے میں, اس طرح کی چیزیں ہم سنتے ہیں. یہ چیزیں, یہ ٹرمینالوجی عام ہو چکی ہے. صحافیوں سے جنگ, اداروں سے جنگ, اپنے ہی لوگوں سے جنگ, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ عامریت میں شاید ہوا کرتا ہوگا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی. ہم ناکام ہو گئے ہیں اس میں, بڑی بری طرح ناکام ہو گئے. کہ کچھ حادثوں سے گر گئے محسن زمین پر, ہم رش کے آسمان تھے, ابھی کل کی بات ہے. اور نہ ہی ہماری سوسائٹی ہے, یہ صرف ایک آرٹیفیشل ببل کریٹ کیا گیا ہے. اللہ اکبر. ہم تو, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا نیشنل کھیل ہو گیا ہے گالم گلوچ. کوئی پتہ نہیں کل آپ لوگوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بیٹھی بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. السلام علیکم جی, میرا نام ہے شوزب علی خان اور آج میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہوسٹ سبحان امجد. اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, بہت معروف نیوز اینکر رہ چکی ہیں اور میڈیا سے ان کا تعلق ہے. میم فرح اقرار صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو شوزب اینڈ سبحان. کیا ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں ہم آج؟ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا آف ٹاپک جا رہا ہوں, لیکن یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہر ایج گروپ کے ہیں. تو آپ سے سب سے پہلا سوال جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل فیمیل انفلوئنسرز ہیں یا کچھ لڑکیاں جو کہتی ہیں ہم نے انفلوئنسر بننا ہے یا ہم سوشل میڈیا پہ آئیں, تو وہ تھوڑا سا اپنا بولڈ پارٹ جو ہے نا دکھانا چاہتی ہیں, اپنے آپ کو بولڈلی پریزنٹ کرنا چاہتی ہیں. لیکن ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی طرح اور بھی ماشاءاللہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ خواتین ہیں وہ دوپٹہ کرنا اور اس طرح پورے اپنے ابایا کر کے اٹائر کے اندر آنا, اور پھر بھی آپ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگریس کر رہے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کہ ان کو اس چیز کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ کیا ان کو اسی بولڈ طریقے سے آنا چاہیے یا اپنے آپ کو کچھ اس طرح سے ریپرزینٹ کرنا چاہیے؟ اپنے اسلام کے حوالے سے دیکھ لیں اگر, تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ بڑی پرسنل سی چوائس ہوتی ہے کہ آپ کیسا لگنا چاہتے ہو, کیا اوڑھنا چاہتے ہو, کیا پہننا چاہتے ہو. اس کا کانٹینٹ سے آپ کی انٹیلیجنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس پر ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہیں جن پلیٹ فارمز کے اوپر صرف یہی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں یا ایسا لگتا ہے کہ یہی چیزیں ہو رہی ہیں. اس پلیٹ فارم کو کھولیں تو آپ کسی اور ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں جو ہماری سوسائٹی سے, ہمارے کلچر سے, ہمارے گھروں سے ریلیٹ نہیں کرتی. ابھی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ابھی آپ یہاں سے نکل کے باہر جائیں گے روڈ کے اوپر, کسی مال کے اندر کہیں پر, تو آپ کو اس طرح کے لباس میں خواتین دکھائی نہیں دیں گی. اگر نظر آئیں گی تو کوئی اکا دکا ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی اور ہمارا کلچر نہیں ہے. اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے وہ ایک آرٹیفیشل شاید انہوں نے ببل کریٹ کر لیا ہے جس کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں. میں اپنے کسی ولاگ میں بھی یہ بات کر رہی تھی کہ ہم جب ان انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا چاہے لڑکے ہیں, میں صرف اس کو خواتین تک محدود نہیں رکھوں گی, میں مرد حضرات کو جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو بھی اس میں ایڈ کروں گی. تو وہ جو دکھا رہے ہوتے ہیں کروڑوں کی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس, یہ جی آئی فون نیا آ گیا ہے تو اس کو لینا ہے, ریس لگی ہوئی ہے, یہ فلاں برانڈ ہمیں پہننا ہے. دس از ناٹ اس. صرف ایک آرٹیفیشل ببل کریٹ کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہے. یہ صرف کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. چونکہ ہمارے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے, ان کو وہی دکھایا جا رہا ہے اور وہی سیل ہو رہا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ریالٹی کے قریب رہیں, کیسا بھی لباس پہنیں, کیا بھی بات کریں, لیکن وہ ریالٹی بیسڈ ہو. اب میں آپ سے بیٹھ کے وہ باتیں کرنے لگوں, وہ چیزیں بتانے لگوں جن کا میرا کبھی تجربہ نہیں رہا یا میں جیسی نہیں ہوں, تو میں فیک پرسنالٹی ہوں. Exactly. تو یہ فیک پرسنالٹی, فیک کرزما, اس سے باہر آنا چاہیے اور ریالٹی میں رہنا چاہیے. آپ جو بھی کر رہے ہو, جیسا بھی کر رہے ہو, اس اچھی چیز سے لوگوں کو انفلوئنس کرو, نہ کہ فیک چیزوں کے ساتھ. میرا صرف یہی پیغام ہے. اسٹوری رائٹرز جو آج کل ڈراماز لکھتے ہیں, لوگ کرتے ہیں تنقید کہ ڈراماز میں یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ غلط دکھایا جاتا ہے. لوگوں کا جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہی لوگ دیکھتے ہیں, اسی وجہ سے وہ وائرل بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور میم پولرائزیشن کے اس دور کے اندر جب پہ میڈیا کی یلغار ہے اور جاگو جا ٹی وی چینلز اور میڈیا سب کچھ ملتا ہے, لیکن میتھس کوم کے اسٹوڈنٹ ابھی بھی مایوسی کا شکار ہیں کہ ہمیں شاید
آگے ہمارے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو اس کے حوالے سے میم کیا لگتا ہے اپرچونیٹیز نہیں ہیں یہاں؟ اچھا سبحان، پہلے تو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہمارے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، بلکہ کفر بھی بالکل کہتے ہیں. تو مایوس تو ہونا نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے نا اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں جو اسکل سیکھ رہا ہوں، میں جو کام سیکھ رہا ہوں، اس میں مجھے آگے بڑھنا ہے. اور اس کے لیے جو ہماری یوتھ مایوسی کی طرف جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے کہ آپ نے لیٹ سپوز آپ میس کام پڑھ کے آپ نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیا ہے. آج آپ نے ایک ویڈیو لگائی ہے، صبح اٹھ کے آپ اس کے ویوز دیکھتے ہیں تو شاید 100 ویوز ہوں. آپ ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں، او ہو مجھے تو 1,00,000 ویوز آنے چاہیے تھے. یہ آپ کی غلط ایکسپیکٹیشنز اور توقعات ہیں جن کے باعث آپ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ اپنے کام کو تھوڑا وقت تو دیں، تھوڑی محنت تو کریں. آج میں اگر آپ سے پچھلی جنریشن کی بات کروں، ہم وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہم 90s میں بچے ہوا کرتے تھے، تو ہم نے بڑی محنت کی اور اس محنت کا پھل آپ کو 10-12 سال کے بعد جا کر ملتا ہے، جس میں آپ کا نام بھی بن جاتا ہے، جس میں آپ کو مناسب پیسے بھی ملنے لگتے ہیں، جس میں آپ گرو بھی کر رہے ہوتے ہو، جس میں آج بھی اس جنریشن کے لوگ محنت کر رہے ہیں، نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں. جو چیزیں آپ کو معلوم ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، آپ تو زیادہ بلیسڈ ہیں. تو مایوسی نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. جب آپ اپنا رستہ چوز کر لیں نا تو پھر اس کو تھوڑا وقت دیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دکھایا وہی جاتا ہے، لیکن یہ ہماری چوائس بھی تو ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چوز بھی کر سکتے ہیں. اب ایک شخص چاہے کہ اس نے کوئی ڈانس کی ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ اسی طرح کے چینل پہ جائے گا، اس کو دیکھے گا. پھر اس کو، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ الگورتھم جو ہے ان سب چیزوں کا، یہ پھر آپ کو وہی چیزیں دکھائے گا. پھر آپ اس ٹریپ میں آ جاؤ گے. آپ اچھی چیز دیکھنا چاہتے ہو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو. جیسے ڈراماز کی چوائس آپ کی اپنی ہے، کسی کو آپ نے کیسے سننا ہے وہ بھی آپ کی چوائس اپنی ہے. آپ کسی عالم کو سننا چاہتے ہو یا آپ کسی کمیڈین کو سننا چاہتے ہو، کسی شاعر کو سننا چاہتے ہو، ادیب کو سننا چاہتے ہو، چوائس از یورس. یہ راستہ آپ کا ہے، یہ میدان آپ کا ہے، چوز آپ نے کرنا ہے. شارٹ ٹرم پر مت جائیں. شارٹ ٹرم پہ جائیں گے، توقعات لگائیں گے تو پھر مایوسی ہوگی. محنت کرتے رہیں، اپنا بیسٹ ہر روز دیتے رہیں. تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کیونکہ دینے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی ناانصافی نہیں کرتے. جی بے شک. شارٹ کٹ بھی لینا چاہیے اور بیبی اسٹیپس کے ساتھ آگے بڑھنا. یس. اچھا، اپنے اس ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. تو میرا یہ بڑا دلچسپ سا سوال ہے. میں نے ایک دفعہ ایک اپنے استاد سے بھی یہ سوال یہ کیا تھا، کر چکا ہوں یہ سوال. چونکہ بھی آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے تو میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو میس کمیونیکیشن یہ جو سبجیکٹ ہے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ یلو جرنلزم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے جی کہ آپ نے مس انفارمیشن نہیں پھیلانی، آپ نے رومرز نہیں پھیلانی، آپ نے ٹھیک بات کرنی ہے اور آپ نے اچھا جرنلزم پریزنٹ کرنا ہے اور فیک نیوز وغیرہ یہ اس طرح کا کچھ نہیں کرنا. آج کے دور میں جس طرح سے ہم سنتے ہیں جی کہ وہ لفافے والے صحافی ہم سنتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اس طرح کی چیزیں ہم سنتے ہیں. یہ چیزیں، یہ ٹرمینالوجی عام ہو چکی ہے کہ جی وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ ان کے گیت گاتا ہے، وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ ان کے گیت گاتا ہے. آپ کے خیال میں جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اور جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے، کیا یہ دونوں چیزیں برعکس نہیں ہیں ایک دوسرے کے، یا یہ دونوں چیزیں اپوزٹ نہیں جا رہی ایک دوسرے کے؟ اچھا، میں نے تو میس کمیونیکیشن پڑھا ہی نہیں، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی تھی. اس زمانے میں اتنا زیادہ رواج نہیں تھا. ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا، کبھی MBA کا رواج ہو گیا، کبھی IT کا رواج ہو گیا، ابھی میس کام کا رواج چل رہا ہے. تو جو چیزیں آپ بتا، ہم نے پریکٹیکل جرنلزم سیکھا، پریکٹیکلی ہم نے کام کر کے سیکھا. ہم فیلڈ میں گئے، ہم نے رپورٹنگ بھی کی، ہم نے ایڈیٹنگ بھی اپنی رپورٹس کی خود کی، ہم نے اسکرپٹ بھی خود لکھے، ہم نے ریسرچ بھی خود کی، ہم نے وائس اوور بھی خود کی. ہم ایک پروجیکٹ پر بڑی محنت کیا کرتے تھے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، لیکن یوتھ بہت اچھا کام کرے، اتنا مجھے پتا ہے. یلو جرنلزم، یس اٹ از دیئر. لفافہ صحافی، یس دے آر دیئر. اور اس طرح پارٹی بن جانا آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو بڑی کلیئرٹی سے پتہ ہے کہ اگر آپ نے اس پارٹی کا اسٹینڈ سننا ہے تو میں فلاں صحافی کو سنوں گا، اگر میں نے اس پارٹی کا اسٹینڈ سننا ہے تو میں فلاں صحافی کو سنوں گا. تو آپ کو، آپ کے سامنے چیزیں سب کلیئر ہیں. لیکن اس کیوس کے اندر آپ نے جہاں ریالٹی کو دکھانا ہے، جہاں آپ نے سچی بات کرنی ہے، مشکل ضرور ہوگا شروع میں، لیکن وہی ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. آپ کا اپنا
نام بن جائے گا. لفافے کی آفر مجھے لگتا ہے پاکستان کے ہر صحافی کو ہوتی ہوگی. اب ڈپینڈ اس پر کرتا ہے کہ وہ لفافہ صحافی بننا چاہتا ہے یا نہیں بننا چاہتا. بعض اوقات جو لوگ اس ٹرینڈ کو فالو نہیں کر رہے ہیں یا اس پاتھ پہ نہیں چل رہے ہیں ان کو بھی یہ ٹیگ کر دیا جاتا ہے. کسی ایک پارٹی پہ تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسری کو پسند کر رہے ہیں, کیونکہ عمومی طور پر جو تنقید ہے نا وہ حکومتوں پر ہوا کرتی ہے. جی اپوزیشن پر تو ہم تنقید نہیں کریں گے کیونکہ اپوزیشن ہی حکومت پر تنقید کریے. پھر وہ ٹیگ کر دیتے ہیں کہ شاید آپ دوسری پارٹی کو پسند کریں. تو تھوڑا سا اس میں کامن سینس بھی آپ کو لانی ہوگی کہ کیسے آپ کو پتہ چلے کہ کون بہتر کام کر رہا ہے. صحافت اصل میں کیا ہے؟ صحافت اصل میں ہے خبر سچائی کے ساتھ آگے پہنچا دینا. پارٹی بننا صحافت نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی پارٹی کے اسپوکس پرسن بن جائیں تو پھر آپ اپنے آپ کو صحافی کہنا چھوڑ دیں اور آپ کہیں جی ببانگ دہل میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں, میں اس کی بات کروں گا. پھر آپ صحافی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. میں اپنی بات کروں تو ہم نے تقریباً ساری ہی سیاسی جماعتوں کے جلسے کور کیے ہیں. بلاول بھٹو کو جب لانچ کیا گیا وہاں میں رپورٹنگ کرنے کے لیے گئی تھی. MQM جس وقت بڑی پیک پر تھی ہم تب بھی جایا کرتے تھے. اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہم نے اس کو بھی رپورٹ کیا. اسی طرح نون لیگ کا پورا ایک ایرا ہم نے دیکھا. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم حقائق کو رپورٹ کرتے رہے ہیں, لیکن اب وقت یہ آ گیا ہے کہ اگر میں جا کر نون لیگ کا کوئی جلسہ کور کرتی ہوں یا مریم نواز کی کوئی خبر دیتی ہوں تو کہہ دیں گے آپ پٹواری ہیں. اگر زمان پارک سے جا کے میں رپورٹنگ کر دیتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یوتھیاں ہیں. تو آج کی یوتھ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایک صحافی جو ہر طرح سے ہر جگہ پر جا کے رپورٹنگ کر رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ کسی پارٹی کا حصہ ہے. تو اپنے دماغوں کو تھوڑا کھولیں. اب دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم وہی کنویں کے مینڈک بن کے رہ گئے ہیں. تو صحافی اصل وہی ہے جو آپ کو حقیقت کے ساتھ خبر دے, اور آپ لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون صحیح صحافت کر رہا ہے. لیکن میم ایک اس کے اندر چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بولا کہ صحافی کا کام ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرے, سچی خبر پہنچائے لوگوں کو شفاف طریقے سے. آج کل ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی طرف جا رہے ہیں لوگ, جہاں کہہ رہے ہیں چلے گئے ہوئے ہیں. آپ فیس بک کھولتے ہیں, ابھی رات کو یہ مجھے دکھا رہے تھے کہ وہ ایک پوسٹ ہے جی, وہ نون لیگ کے میڈیا سیل نے پوسٹ کی ہوئی, نیچے کامنٹس آ رہے ہیں جی وہ جی پٹواری اور برے الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور سارا, یا PTI کی طرف چلے ہیں تو یہ جھوٹ ہے اور یہ وہ سارا ان کے نیچے کامنٹ سیکشنز بھرے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ایک تو خود کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, اور دوسرا کیا یہ صحافت کی یا میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یار ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی طرف مت جاؤ؟ یہ اس کے بارے میں کیا ویوز ہوں گے آپ کو کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ صحافی نہیں ختم کریں گے, میڈیا نہیں ختم کریں گے؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بڑا کلیئر ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے اور اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ صحافی صحافت نہیں کر رہے ہیں, پارٹی بازی کر رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی مارکیٹنگ کمپنیز بن گئے ہوئے ہیں. مختلف قسم کی سیاسی جماعتوں کو ختم کرنا جن کی ذمہ داری ہے وہ ختم کرنا نہیں چاہتے, اور مجھے فیوچر میں بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ختم ہوگا, کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان چیزوں کے پر چیک اینڈ بیلنس رکھے. حکومت خود جب اس کا حصہ بن جائے اپوزیشن کے پاس وہ فائر وال لگا کے ہمارے کاروبار تباہ برباد کر رہی ہے. ہر دن ہم دیکھتے ہیں کبھی ایکس بند ہو گیا ہے, کبھی جی بند ہو گیا. تو جس کی ذمہ داری سب سے بڑی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. یہ کہنے پر بھی پھر مجھ پہ FIR ہو جائے گی دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے. لیکن دیکھیں یہ آپ نہیں چاہتے, لیکن شاید دیکھنے والے بہت سے لوگ چاہتے ہوں گے. تو یہ ہم ناکام ہو گئے ہیں, اس میں بڑی بری طرح ناکام ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا جو رول ہے وہ پلے نہیں کر رہا, اس کے اپوزٹ جا رہا ہے. صحافی کا رول ہے, صحافی کا کام ہے سچائی سامنے لانا, وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. حکومت کا کام ہے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا, وہ عوام ہی کے اگینسٹ ایک طرح سے کھڑی ہے. اداروں کا کام بھی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. عوام کہیں غائب ہو گئی ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ سارے اپنے انٹرسٹس کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. اور جو سچ بولتا ہے وہی, پھر میں اب کیا کہوں اس سے زیادہ. بالکل ٹھیک بات کی ہے میم نے. اور یہ ایک آپ کی اس بات کو میں اس چیز کے ساتھ سیکنڈ کروں گا. پھر یہ اگلا کوشچن لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نا صحافی صحافت نہیں کر رہے, ساری گیمز ویوز اور سبسکرائبرز کی آج کل. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی بات زیادہ علمی اور ادبی, اور ٹھیک ہے
لوگ یہ دیکھتے ہیں نہیں یار اس کے ویوز زیادہ ہیں تو اس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں, ہم اس کی بات جو ہے نا وہ سنیں. اس کے اندر یہ آ گیا کہ اب وہ جس بندے کا چینل ہے وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح, مجھے ڈالرز آ رہے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ کسی ایک پارٹی کے حق میں بات کرنے والا کوئی شخص صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ اس سے بڑی محبت ہے اس کو, وہ اس کو ڈالرز نظر آ رہے ہیں. اور پھر جو سچ بات کر رہا ہوتا ہے نا اس کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں, آپ تو یہ سچ بات نہیں کر رہے, آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں. تو یہ آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے صحافت کرنا بھی. اور وہی میں بتا رہی ہوں کہ حکومت اپنی ذمہ داری اور ادارے اپنی ذمہ داری اگر پورے کریں گے تو سب کچھ ٹریک پہ آ جائے گا. دیکھیں صحافیوں کی آواز دبا دینا, ان کو خاموش کرا دینا, ان سے آزادی اظہار رائے چھین لینا, یہ کیوس پیدا کرے گا, یہ کسی قسم کی بہتری نہیں لائے گا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل. اسی میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ڈیوا میگزین پہ ایک پوسٹ دیکھی مریم نواز کے صاحبزادے کی. وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور بڑی ماشاءاللہ انہوں نے اچھی آواز میں اپنا تلاوت کی, لیکن اس کے کمنٹ سیکشن میں اتنی مطلب گالیاں, اپنے دادا ابو کو بھی قرآن کی تعلیم دے دو, اپنی امی کو بھی دے دو. تو مطلب یہ دیکھ کے میں اتنا پریشان ہوا کہ ہم اس حد تک بھی آگے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے نیچے بھی گالیاں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا نیشنل کھیل ہو گیا ہے گالم گلوچ اور بد تہذیبی کرنا. آپ کوئی بھی ایک چیز, مجھے یاد ہے کہ میں نے خان صاحب کا زمانہ تھا تو میں نے پیٹرول کی قیمت لکھ دی کہ پیٹرول اتنے روپے لیٹر. اس کے نیچے جو ماشاء اللہ سبحان اللہ قسم کے کامنٹس تھے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. تو یہ شاید مجھے لگتا ہے فرسٹریشن ہے. آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا ہے, جو کچھ غلط ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو جن لوگوں کو لوگ جانتے پہچانتے ہیں ان کو ہم برا بھلا کہیں گے تو فرسٹریشن آپ کی ختم ہو جائے گی. یا آپ یہ سوچتے ہو کہ آج میں نے فلاں سیلیبریٹی کے کامنٹ سیکشن میں جا کے یہ کہہ دیا تھا تو دیکھا میں نے کیا کارنامہ کر دیا. تو ہم نگیٹیوٹی کی طرف بہت جلدی جا رہے ہیں, برائیوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. شارٹ ٹرم چیزیں ہو گئی ہیں ہر چیز میں, جذبات میں بھی ہم شارٹ ٹرم ہو گئے ہیں. ایک لمحے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں, دوسرے لمحے ہم کہتے ہیں کہ وی ہیٹ یو. تو یہ ٹیمپرامنٹ جو ہے نا یہ مجموعی طور پر بڑا خراب ہے. تو پھر یہ مل جل کے نا ساری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے. اور سیاست کے معاملے میں تو لیڈران نے خراب کر دیا نا یوتھ کو, کہ آپ بد تہذیبی بدتمیزی سے بات کر کے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات میں وزن پیدا ہو گیا ہے؟ نہیں. دلیل کہاں گئی ہے؟ کوئی دلیل سے بات کرتا ہے؟ مجھے کوئی دکھا دیں جو دلیل سے بات کرتا ہو. گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جواز, دلیل اور کوئی بھی ایسی رائے ختم ہو گئی ہے کہ آپ آرگیومنٹ میں بھی دیکھیں نا, آپ آواز اس وقت اونچی کرتے ہیں جب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ نقصان دہ ہے اور بڑا دکھ دیتا ہے جب ہم اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ نے بھی ایک بات کی کہ جی ہم ایک پل میں ہم اٹھا دیتے ہیں اور ایک پل میں ہم گرا دیتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب کا ایک شعر تھا کہ کچھ حادثوں سے گر گئے محسن زمین پر, ہم رش کے آسمان تھے ابھی کل کی بات ہے. تو اب ہم اگر سائبر سیکیورٹی کی طرف آئیں یہاں پر, تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ آزادی رائے, ڈیموکریٹک ملک ہے, ہم ڈیموکریسی ہے, آزادی رائے ہے, آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں آزادی سے. سوشل میڈیا بھی آ گیا, اب پہلے تو نہیں ہوتا تھا تو لوگ اس طرح سے کھل کے اظہار نہیں کر پاتے تھے, اب میڈیم نہیں تھا نا کوئی چونکہ. اب یہاں پر جب سائبر سیکیورٹی کے کنسرنز آ گئے ہیں, کوئی بیٹھا ہوا مائک لگا کے ہمارے جیسا بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے, اپنی رائے پیش کر رہا ہے, جی کسی کے خلاف بات کر دے تو پھر کچھ دنوں بعد وہ غائب ہو جائیں اور اس کے بعد پھر وہ اس طرح سے. تو کیا یہ آزادی رائے موجود ہے اس ملک میں ابھی تک, یا صرف نام کی آزادی رائے ہے؟ بڑا جنمن سوال ہے اور اس کا میں سچا جواب ہی دوں گی, اور کوئی پتہ نہیں کل آپ لوگوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بیٹھی بھی ہوں گی کہ نہیں ہوگی. جمہوریت کے نام پر اس وقت مجھے لگتا ہے آمریت قائم ہے. ابھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں رہنے والے 150 سے زائد جرنلسٹ پر مقدمے ہو چکے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے فلاں وقت میں رپورٹنگ کیوں کی, فلاں ٹاپک پر بات کیوں کی. ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ہم چونکہ میں نے کرائم انویسٹیگیشن کافی عرصے تک کی, میرا پروگرام بھی انویسٹیگیٹو تھا, تو ہم جاتے تھے اور جس کو پکڑا ہوتا تھا ملزم کو, کیونکہ وہ اس وقت تک مجرم نہیں ہوتا تھا, اس سے ہم بات کرتے تھے. اب اگر کوئی صحافی اس سے بات کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, اس پر FIR ہو جاتی ہے. سائبر سے انٹرویو کرنی ہوئی, ہاں
इंटरव्यू क्यों किया, क्योंकि आपने पॉलिसी नहीं दी. अगर आप पॉलिसी देंगे चैनल्स को, या सोशल मीडिया बड़ा इमर्ज कर रहा है, वहाँ पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको पॉलिसी देंगे कि आपने मुलजिम का इंटरव्यू नहीं करना, या आपने सिर्फ पुलिस से बात करनी है, या आपने वाक़े को रिपोर्ट करना है, तो ही वो गाइडलाइन के मुताबिक काम करेगा. जब गाइडलाइन नहीं है और वो काम कर लेता है तो उसके बाद उसको पकड़ लेना, उसको जेल की सलाखों के पीछे ले जाना या FIR कर लेना, ये कुछ जमहूरी तर्ज़ अमल नहीं है. मैं उस वक्त में पैदा तो नहीं हुई थी, ना ही मुझे वो ज़माना याद है. हमारे बड़े बताते हैं कि मार्शल लॉ के दौर में जब अखबार निकला करता था तो उसमें बहुत से कॉलम्स के ऊपर वाइट वो जो ब्लैंको होता है, या जिस तरह से भी उसको हज़फ कर दिया जाता था, यानी जिस वक्त पेपर छप जाता था उसके बाद भी उसमें से चीज़ें हज़फ कर दी जाती थी. अब ये डिजिटल तरीके से हो रहा है तो सहाफ़ी हज़फ हो जाता है यहाँ, तो और क्या हज़फ होना. तो ये बड़ा गलत ट्रेंड है, और ये चीज़ें फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा डिफेम करती हैं. और अगर हुकूमत चाहती है कि उनके हक़ में बात हो, उनके लिए अच्छा बोला जाए, तो वो अवाम की फलाह के लिए काम करे. सहाफ़ियों से जंग, इदारों से जंग, अपने ही लोगों से जंग, ये कहाँ का इंसाफ है. ये आमरीत में शायद हुआ करता होगा जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखी. मुशर्रफ साहब का दौर थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, लेकिन साथ मुझे ये भी याद है कि उनके दौर में सबसे ज़्यादा चैनल्स खुले थे. मैं यहाँ पर जरदारी साहब की बात करना चाहूँगी कि मैंने 2012 में जब अपना प्रोग्राम शुरू किया था जो सोशल इश्यूज़ पर बेस्ड करता था, तो हमने बहुत से माफियाज़, हुकूमत की बहुत सी करप्शन बेनकाब की थी, और उसके बाद हम जलसे कवर करने जाते थे. उसके बाद हम PP के जो लीडर्स हैं उनका इंटरव्यू करने जाते थे. हमें तो कभी इंटरव्यू देने से मना नहीं किया गया, या हमें तो ये नहीं कहा गया कि तुमने ऐसा किया था तो तुम पर FIR होगी. तो ये बड़ा गलत ट्रेंड है जो शुरू कर रहे हैं, और इसको बाद में फिर भुगतना भी पड़ेगा. मैम आपने बताया कि 2012 में आपने जब स्टार्ट किया, मैम हमारी भी हिस्ट्री ज़रा लेट शुरू हुई. हम आप लोग तो छोटे हैं जी. आप जेंसर हैं, बात करेंगे. तो मैम जब हमने 2014 में जब हमने मीडिया देखा और एक पार्टी को उन्होंने मतलब बहुत ही लाइमलाइट करके दिखाया गया, उसके बाद 2019 में हमने एक मीडिया देखा कि उसी पार्टी को लाइमलाइट की बजाय ठिकाने लगा दिया गया. बिल्कुल मैम ये जो डिवाइड, ये भी एक डिवाइड है जो मेन स्ट्रीम डिवाइड है जी. ये हमारी समझ से बाहर है. इसके बारे में अगर आप कुछ. अच्छा, आप तो बाद के बच्चे हो, तो हम लोगों ने ये वाला ज़माना रिपोर्ट करते हुए गुजारा ना. 2012-14 में हम रिपोर्टिंग किया करते थे. ये होती है आपकी ओपिनियन मेकिंग, राय आमा को बिल्ड करना. एक दिन उठ के आपको ये बताया जाता है कि ये पेंसिल जो है, ये जो मेरे हाथ में पकड़ी है, ये ब्लू कलर की है, और अगले दिन ये मैं ब्लू पेंसिल दिखा के आपको बोलूँ कि ये ब्लैक है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे. तो ये फ़र्क है. देखिए, आपको अल्लाह ताला ने अक्ल, समझ, बूझ सब दे रखा है. फ़र्क आपको करना है. और फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी जो आपके पिछले सवाल में मैंने की थी कि जिसका जो काम है, अगर वही काम वो करता रहेगा तो हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा, अच्छा चलेगा. और जेन ज़ी और उसके बाद जो अल्फाज आ रहे हैं उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी. और मुझे लगता है जेन ज़ी जो है ना बड़ी समझदार है, और अभी जो उसके बाद वाले अल्फाज आ रहे हैं वो और ज़्यादा समझदार हैं. वो सवाल करते हैं, वो खौफज़दा नहीं होते हैं, उनकी अपनी राय है. हम जब छोटे थे तो शायद मैं अपने बचपन की बात करूँ तो हमें ये कह दिया जाता था कि बड़े बैठे हैं दरमियान में नहीं बैठो, ये सवाल नहीं करो. अब बच्चे अपने माँ बाप से सवाल करते हैं. हम इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं तो हम खामोश हो जाते हैं, सवाल नहीं करते. आप लोग सवाल करते हो, बस थोड़ा सा तहम्मुल उसमें ऐड करने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है शायद अभी तो उम्र भी आप लोगों की ऐसी है, वक्त के साथ आ जाएगा. लेकिन अगर वो भी आप लोग शामिल कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, और इदारे भी इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हुए अपना अपना रोल प्ले करें इंशाल्लाह. मैम लोग ये भी कहते थे कि अगर भुट्टो साहब के दौर के अंदर अगर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव होता अगर, तो खैर भुट्टो को भी फांसी ना होती. तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम फराह इकरार साहिबा आपका, अपना वक्त दिया आपने हमें. और आप लोगों को अगर कोई गेस्ट रिकमेंडेशंस हम ले रहे हैं, अगर आप कोई हमें गेस्ट रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा. आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू जी. थैंक यू सो